ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے یہ ڈرون جاسوسی کے لیے قصور کے نزدیک لائن آف کنٹرول پر بھیجا تھا۔ یہ ڈرون جاسوسی کر ہی رہا تھا کہ پاکستان کو اس کا علم موبائل آبزرویشن یونٹ کے ذریعے ہو گیا اور پاکستان نے اس ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے F-16 فائٹر جیٹ کو بھیجا، جسے اسکواڈ لیڈر ذوالفقار اڑا رہے تھے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تمام آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اصل بات۔ دوستو، پاکستان اور اسرائیل کا کبھی ڈائریکٹ کسی بھی کمپیکٹ میں آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جب بھی ہوگا اسرائیل کو بہت بھاری نقصان ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں انڈائریکٹ جب بھی پاکستان اور اسرائیل کا سامنا ہوا ہے، اسرائیل کو نقصان ہی ہوا ہے۔ جیسا کہ دسمبر 1964 میں اسرائیل اور جارڈن کے فائٹر جیٹس کے مابین ڈاگ فائٹ ہوئی تھی، جو کہ ایک فیمس ڈاگ فائٹ تھی۔ اس ڈاگ فائٹ میں اسرائیل کے 4 میراج طیارے شامل تھے اور جارڈین ایئر فورس کے 4 ہنٹر ایئر کرافٹ شامل تھے، اور یہ ڈاگ فائٹ جارڈن کی ایئر فورس نے جیت لی تھی اور اسرائیل کے 2 فائٹر جیٹس مار گرائے تھے، اور یہ کام جارڈن ایئر فورس میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اسرائیلی ایئر فورس کے طیارے شوٹ ڈاؤن نہ کر پائے تھے۔ جارڈن کی اس تاریخی کامیابی کی وجہ پاکستان ونگ کمانڈر حمید انور تھے، جو کہ اس وقت انہی پائلٹس کے انسٹرکٹر تھے جنہوں نے اسرائیل طیارے شوٹ ڈاؤن کیے تھے۔ انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ کیسے لڑنا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے طیاروں کو روکنے کے لیے اپنے قابل اسٹوڈنٹس بھیجے تھے، اور اس بات کو اسرائیل ایئر فورس کے کمانڈر ایز اور وائز مین نے بھی مانا تھا اور ونگ کمانڈر حمید انور سے ملا بھی تھا۔ اسی طرح 1967 کی عرب اسرائیل وار میں پاکستانی پائلٹس نے بھی حصہ لیا تھا، اور اسی جنگ میں پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم نے اسرائیل کے مسٹی ایئر فورس سپر سونک فائٹر جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا، اور یہ کام انہوں نے جارڈن کے ہنٹر فائٹر جیٹ کو آپریٹ کرتے ہوئے کیا تھا۔ پھر انہیں عراقی ایئر بیس میں شفٹ کیا گیا، جہاں انہوں نے کمبیٹ مشن کرتے ہوئے اسرائیل کے 2 فائٹر جیٹ شوٹ ڈاؤن کیے، جو کہ میراج 3 فائٹر جیٹس تھے، اور یہ تمام فائٹر جیٹس انہوں نے صرف 2 مشنز کے اندر ہی شوٹ ڈاؤن کیے تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس کو صرف 2 مشن کے اندر شوٹ ڈاؤن کرنے کا یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ اسی طرح 1973 کے عربی اسرائیل وار میں ایئر کمانڈر ستار علوی نے اسرائیل کے میراج 3 طیارے فائٹر جیٹ شوٹ ڈاؤن کیے تھے، جس کے کیپٹن کی نشانی آج بھی ہمارے پاس پڑی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے اسرائیل اور انڈیا کا مشترکہ منصوبہ بھی ناکام کیا تھا، جو پاکستان کا نیوکلیئر پاور پلانٹ تباہ کرنے والے تھے۔ تو ایسے کئی مواقع ہے جب اسرائیل کو پاکستان کی بدولت نقصان اٹھانا پڑا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک اور واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تمام آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ناظرین، جب پاکستان نے اسرائیل کا ڈرون مار گرایا تھا اور پاکستان اس ڈرون کو گرانے والا پہلا ملک بن گیا تھا، دوستو اسرائیل نے 80s میں ایک نیا جاسوس ڈرون بنایا تھا، جو کہ IAI سرچر ڈرون تھا۔ اسرائیل نے اپنے پرانے ہوتے ڈرون IMI ماسٹر اور IAI اسکاؤٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے ڈرون بنایا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس ڈرون میں اپ گریڈیشن بھی کرتا رہا۔ سرچر کا ڈیزائن امریکہ کے پائونیر اور اسرائیل اسکاؤٹ جیسا دکھتا تھا، لیکن یہ ڈرون ان سے کافی بہتر تھا۔ اس میں 45 ہارس پاور کا پسٹن انجن، اپ ڈیٹڈ ایرونکس، ایڈوانس سینٹر سسٹم، گریٹر فلائٹ انڈیورنس اور امپرووڈ سروائیویلٹی ہے۔ اس کی سپیڈ 201 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس کی رینج 350 کلومیٹر ہے۔ پرواز کا دورانیہ 20 گھنٹے اور 21,000 فیٹ کی اونچائی تک پرواز کر سکتا ہے اور 150 پاؤنڈ کے پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ یہ کامیاب ڈرون ثابت ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے علاوہ 12 دوسرے ممالک بھی اسے جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جن میں آذربائیجان، سری لنکا، ایکواڈور، انڈونیشیا، کینیڈا، کوریا، رشیا، سنگاپور، اسپین، تھائی لینڈ اور انڈیا شامل ہیں۔ انڈیا کی نیوی اور انڈیا کی ایئر فورس نے پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے خفیہ طور پر اسرائیل سے زیادہ سرچر 2 یا سرچر مارک 2 ڈرون لیے تھے، جو کہ پہلے والے ویریئنٹ سے بھی زیادہ قابل ڈرون تھے۔ یہ ڈرون سیویلینز ریکارڈنگ، سینس، ٹارگٹ ایکوزیشن، ارٹلری ایڈجسٹمنٹ اور ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اور اس میں ریڈار سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کی آواز بھی اتنی کم ہے کہ آڈیو ڈیٹیکشن بھی نہ ہو۔ اس کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس موجود ہیں، جو کہ ہائی لیول کی جاسوسی کر سکتے ہیں، جس کے لیے اس میں سینتھیٹک آپریٹر ریڈار یا گراؤنڈ موونگ ٹارگٹ انڈیکٹر، سگنل انٹیلیجنس اور الیکٹرو
ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज भी मौजूद हैं। इंडिया ने ये जासूस ड्रोन इसराइल से कब लिया ये किसी को नहीं पता। 2002 से पहले दुनिया ये भी नहीं जानती थी कि इंडिया के पास ऐसा कोई ड्रोन है, जब तक कि पाकिस्तान ने इस ड्रोन को मार नहीं कराया। हुआ ये था कि इंडिया ने ये ड्रोन जासूसी के लिए कसूर के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजा था। ये ड्रोन जासूसी कर ही रहा था कि पाकिस्तान को इसका इल्म मोबाइल ऑब्जर्वेशन यूनिट के जरिए हो गया और पाकिस्तान ने इस ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए F-16 फाइटर जेट को भेजा, जिसे स्क्वाड लीडर जुल्फकार उड़ा रहे थे। उन्होंने इस ड्रोन को 13,000 फीट की बुलंदी पर अपने साइड हाइडर मिसाइल से शूट डाउन किया और जब इस ड्रोन के मलबे को एनालिसिस करने के लिए चकलाला एयरबेस में भेजा गया तो पाकिस्तान पर एक और इंकशाफ हुआ, और वो ये कि इस ड्रोन पर इंडियन एयरफोर्स का लोगो या फ्लैग नहीं था बल्कि इसराइल का लोगो था, जिसका मतलब था कि इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाले इंडिया में बैठकर इसे ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई वेपन खरीदता है तो इस वेपन पर अपना फ्लैग या लोगो लगाना है, लेकिन इस ड्रोन पर इंडिया का कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब था इसराइल ऑपरेटर्स इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के साथ साथ खुद भी पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। नाज़रीन, ये वो दौर था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन काफी ज्यादा थी, किसी भी वक्त जंग लगने का खतरा था। इस वक्त के पाकिस्तानी एयर चीफ ने इस ड्रोन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये ड्रोन 2-3 महीनों पहले ही जल्दी में इसराइल से लिए गए हैं और वार टाइम सिचुएशन में जासूसी करना एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये ड्रोन स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन EAF के ऑफिशियल्स का कहना था कि ये 4th जनरेशन ड्रोन था और मल्टी पे लोड कैरी कर सकता है, और सबसे खास बात ये कि ये रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहा था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया के पास अपना ड्रोन नाम की कोई चीज नहीं थी और इसराइल ऐसे ड्रोन बना रहा था जो रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहे थे। शूट डाउन किए गए इस ड्रोन के बारे में कुछ और चीजें भी रिवील की गई हैं, जैसा कि इसका इंजन 73 हार्स पावर का था और इससे पिछले जनरेशन का 47 हार्स पावर का था, और ये ड्रोन पाकिस्तान की आर्टिलरी की जासूसी करने के लिए आया था ताकि जंग की सूरत में नुकसान पहुंचाया जा सके। ताहम इसराइल के इस जासूसी ड्रोन से पाकिस्तान को भी इस टेक्नोलॉजी में काफी हेल्प मिली थी। इस ड्रोन को गिराकर पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने ड्रोन को गिराया हुआ हो। दूसरी दफा ये ड्रोन 2018 में शूट डाउन हुआ है, जो कि रशियन लाइसेंस कॉपी था, जिसे फॉर पोस्ट कहते हैं। सर्चर की रशियन कॉपी जासूसी के साथ साथ स्ट्राइक करने की सलाहियत भी रखता है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल कैरी कर सकता है। इसे शाम में गिराया गया था, किसने गिराया कोई पता नहीं। तीसरी दफा ये ड्रोन 2022 में यूक्रेन में शूट डाउन हुआ है, जो कि फॉर पोस्ट ड्रोन था, और चौथी दफा ये ड्रोन कुछ दिन पहले खुद ही गिर गया, जो कि इंडियन नेवी का ड्रोन था। ये ड्रोन रूटीन की ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ है। बाकी मैंने हिसाब किताब लगाया है कि पाकिस्तान इसराइल के लिए बहुत बड़ा बनी है। पाकिस्तान इसराइल के लिए बहुत बदकिस्मत है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान और इसराइल का मामला आएगा, कुदरती तौर पर इसराइल का नुकसान हो जाएगा और फिर इसराइल का नुकसान का खाता खुल जाएगा, जैसा कि पहला ड्रोन पाकिस्तान ने गिराया और फिर खाता खुल गया। इसके बाद क्रैश होते गए, जैसा कि पाकिस्तान ने जॉर्डन की एयरफोर्स के पायलट्स को लड़ना सिखाया और उन्होंने पहली दफा इसराइल के तैयारे मार गिराए, जिसके बाद कई फाइटर इन्होंने गिराए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।